اللہ کے نبی کے سامنے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کانٹے بچھائے تھے، نبی کے سامنے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا تھا، اللہ کے نبی کے سامنے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو یعنی اونٹنی سے گرا کر ان کو خنجر سے مار کر گرایا گیا، وہ لوگ بھی تھے۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یعنی دردناک طریقے سے، وحشیانہ طریقے سے قتل کر کے ان کے آنکھ کا ناک کاٹے گئے، ایسے لوگ بھی موجود تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دین پھیل گیا، اس دین کے پھیلنے کی خوشی ایک اللہ کی عبادت کرنے، پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے پیام آخر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ حاضرین اکرام اور میرے دینی بھائیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، جو کہ تنے تہا تمام کائنات کا خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہے، لہذا اس کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً اس کے آخری نبی رحمت للعالمین، شافع المسلمین، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرین اکرام، آج کے اس جمعے کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ دور حاضر کو دیکھتے ہوئے کیا ہے۔ موضوع کیا ہے؟ نوجوان تباہی کے دہانے پر، یعنی جس اعتبار سے مسلمانوں میں خصوصاً نوجوان دن بدن دین سے دور، فحاشیت، عریانیت اور بے حیائی کے قریب آ رہے ہیں اور اللہ رب العالمین اور شریعت سے دور ہو رہے ہیں، تو اسی کے مد نظر میں نے یہ موضوع چنا ہے اور اس میں انشاءاللہ 3 پوائنٹس بیان کروں گا۔ سب سے پہلی چیز کیا وجہ ہے؟ انسان اور مسلمانوں کے اندر خصوصاً نوجوان کے اندر جو تباہی، جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی وجہ کیا ہوگی کہ نوجوان اور خصوصاً پورے مسلمان سیرت نبویہ سے ناواقف ہیں۔ یعنی ہم مسلمان تو ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو رکھنے والے ہیں، امت محمدیہ میں سے ہیں، لیکن سیرت نبویہ سے ناواقف ہے، دن بدن دین سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہوگی۔ دوسری وجہ مرد و زن میں اختلاط، یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے درمیان جو اللہ رب العالمین پردے کا ایک انتظام، ایک نظام بنایا ہوا ہے، اور آج کے ماحول میں اس کو توڑا جا رہا ہے، یعنی جس کو عموماً گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، حالانکہ شریعت نے ان ساری چیزوں سے بے حیا کی چیزوں سے منع کیا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہے، یعنی پہلی چیز ہو گئی کہ انسان سیرت سے دور ہوا، دوسری چیز انسان یعنی ایک مسلمان، ایک نوجوان جب مرد و زن اختلاط کا شکار ہوتے ہیں، جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو کیا جنم ہوتا ہے؟ کس چیز کا؟ یعنی جب شہوت پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نفسانی خواہشات پیروی کرنے لگتا ہے۔ تو اسی کی مناسبت سے میں نے جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے شہوت پرستی اور نفس پرستی میں مبتلا ہو جانا۔ تو میرے بھائیوں، جب یہ دو چیزیں، شروع کی 2 چیزیں پائی جائیں گی تو تیسرا خود بخود آ جائے گا۔ تو اس لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے چیز پر غور کریں، یعنی سیرت نبویہ پر ہمیں غور کرنا ہے کہ اگر ہم غور و فکر کریں، نوجوان اور پوری امت مسلمہ اگر ہم خود کا جائزہ لیں تو کیا پتہ چلتا ہے؟ ہم دین سے بے حد دور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر دنیاوی معاملات میں ہم سے پوچھا جائے تو ہمیں ہر چیز کا علم ہوتا ہے، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ گھریلو سلسلہ ہو، چاہے وہ پھر فلم انڈسٹریز وغیرہ ہو، فلموں کے نام ہو، گیمز کے نام ہو، یا پھر اس طریقے سے کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز کے بارے میں ایک بندہ جان رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کی سیرت کیا تھی؟ نبی نے دین کس اعتبار سے پھیلایا؟ اللہ کے نبی کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کتنی مصیبتیں جھیلنی پڑی، ان سب کا کوئی علم نہیں، حتیٰ کہ صحابہ اور صحابیات کا علم تک نہیں ہوتا ہے۔
صحیح طور پر تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ سیرت نبویہ کی نواقف کی وجہ سے آج مسلمان تباہی کے دہانے پر پہنچتا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، جس کے سبب مسلمان دین سے دور ہو رہا ہے اور دوست سے یعنی جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے شکنجے کے اندر آتا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سیرت نبویہ سے محبت پیدا کرنی ہے، اور جو ہمارے اندر نبی کی سیرت سے بیزاری پائی جا رہی ہے اس کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر آئے تو کیوں آئے؟ جب ان کی قوم بے راہ روی کی شکار ہو گئی تھی، جب اس قوم نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا تھا اور شیطانیت کی پیروی کرنے لگی تھی، یعنی صرف اور صرف دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر اور شرک و بدعت کی طرف مائل ہونے لگی تھی، تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور کیا پیغام دے کر بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ واتقوا واتقون، کہ یعنی اے لوگو تم لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، واتقوا اور اس سے ڈرو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کرو، یعنی اپنی جانب منسوب کر رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور پھر اس کے بعد اس سے ڈرو۔ یعنی انسان جب اللہ کی عبادت کرے گا تو اس کے اندر ڈر کی صفت پیدا ہوگی، اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا، لیکن اگر عبادت ہی نہیں کرے گا، دین سے دور رہے گا، تو اس کے اندر کسی چیز کا بھی ڈر نہیں ہوگا، کسی بھی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، اور جتنے بھی اس دنیا کے اندر فتنے ہیں، برائیاں ہیں اور ہر طریقے فحاشیت میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ تم عبادت کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَطِيعُونَ، اور نبی نے کیا کہہ دیا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ میری اطاعت کرو، یہ جس چیز کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں اس کی طرف مائل ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، لوگوں نے استہزاء کی، ٹھٹھا بازیاں کیے، ان کی بات پر عمل نہیں کیا، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام 50,000 سنہ، تقریباً 950 سال تک اللہ کی دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لوگ ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن لوگ کیا کرتے رہے؟ مذاق اڑاتے رہے، ٹھٹھا بازی کرتے رہے، اگنور کرتے رہے۔ اور اگر آج کے ماحول میں دیکھا جائے تو ایک پوائنٹ پایا جاتا ہے کہ ہم بھی سنتے تو ہیں قرآن آیت، احادیث صحیح سنتے تو ہیں، لیکن کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہی وجہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر بھی عذاب آیا تھا، اور دیگر ممالک، دیگر جو اقوام گزری ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی اسی لیے عذاب آیا تھا کہ انہوں نے نبیوں کی پیروی نہیں کی تھی اور اس دین سے بیزاری اختیار کر لی تھی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم سب اس دین کو سمجھیں، سیرت نبویہ کو سمجھیں اور دین سے بیزاری کو ختم کر کے اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام شروع کرنا شروع کیے، لوگوں سے کس بات کی دعوت دے رہے؟ لوگوں کو اس دین کی طرف بلانے کے لیے لوگوں کو کس چیز سے روک رہے؟ لوگوں کو یعنی دنیا کے اندر جو لوگ بت پرستی، شرک پرستی کے اندر مبتلا تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے معبود برحق نہیں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی کا بھی مذاق اڑایا، اللہ کے نبی کو تکلیفیں دی، مشقتیں اور پریشانی برداشت کرنی پڑی، اللہ کے نبی کو شاعر، مجنوں، پاگل، دیوانہ، ہر ایک لقب سے پکارا گیا، صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا والوں کو گمراہیت سے نکال کر اس دین حق کی طرف لانا چاہتے تھے، لوگ بت پرستی سے نکال کر، لوگ دنیا کے اندر جو اتنا زیادہ مشغول تھے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے، تو اس سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت اور حقیقی سکون کی طرف بلانا چاہتے تھے۔ لیکن لوگوں نے اس وقت بھی اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا اور دین سے بے راہ روی اختیار کی تھی۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو ضرورت ہے کہ دین سے بے راہ روی نہ اختیار کرے، کیونکہ جو نبی ہمارے لیے اتنی مشقتیں برداشت کرے، لوگ نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، یعنی مشرکین میں سے، کفار میں سے، کیوں؟ تاکہ اللہ کے نبی کو اس دعوت سے روک سکے، تاکہ جو اسلام پھیلا ہے، جو اللہ کے نبی کی پاک سیرت ہم تک پہنچ چکی ہے، یہ ساری چیزیں ہم تک نہ پہنچے۔ لوگ یہی چاہتے ہیں اس سب سے مشرکین کہ یہ دین حق نہ پھیلے، لوگ گمراہی پہ زندگی گزارے، لوگ بت پرستی پر رہے، شرک بدعت میں مبتلا رہے۔ لیکن اللہ کے نبی کیا کہا؟ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے، اگر تم لوگ میرے ایک ہاتھ کا سورج اور دوسرے ہاتھ کا چاند لا کر بھی رکھ دو تو میں اس دین کی تبلیغ کرنا ہے، اس دین کی دعوت دینے سے میں گریز نہیں کروں گا، اس دین کی دعوت دینے سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، بلکہ آخری دم تک اس دین کی دعوت دیتا رہوں گا اور اپنی امتیوں کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا، تاکہ بھلے ہی میری جان
جان چلی جائے، لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس دین کی دعوت دیتا رہوں گا صرف اس امت کے لیے، صرف اسی امت کے نوجوانوں کے لیے، تاکہ تباہی کی طرف نہ جائے، تاکہ گمراہیت کی طرف نہ جائے۔ میرے بھائیوں، لیکن آج ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم خود غور کریں، ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، پتہ چل جائے گا ہمارے اندر کتنا دین ہے، کتنا سیرت نبوی ہے۔ میرے بھائیوں، یاد کیجئے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی بھیجتے ہیں یمن کی جانب اہل کتاب کی طرف دین اسلام کی دعوت کے سلسلے میں۔ کیا کہتے ہیں؟ تم لوگ جانا تو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، پھر اس کے بعد نماز، روزہ، زکات اس طرح بلانا۔ یعنی سب سے پہلی چیز ہم پر جو عائد ہوتی ہے وہ ہے عبادت، نماز، زکات۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے دنیاوی چیزوں کو اتنا زیادہ فوقیت دے دیا ہے، اتنا زیادہ اہمیت دے دیا ہے کہ ہمارے سامنے سے ایسا لگتا ہے عبادت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یاد کیجئے فتح مکہ کے وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب اس قوم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا قربانیاں دیتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا، اسلام لوگوں پر آیا ہو گیا، توحید لوگوں تک پھیل گیا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے مشرکین ہیں، سارے لوگ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کانٹے بچھائے تھے، نبی کے سامنے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا تھا، اللہ کے نبی کے سامنے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو یعنی اونٹنی سے گرا کر ان کو خنجر سے مار کر گرایا گیا، وہ لوگ بھی تھے۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یعنی دردناک طریقے سے، وحشیانہ طریقے سے قتل کر کے ان کے آنکھ کا ناک کاٹے گئے، ایسے لوگ بھی موجود تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دین پھیل گیا، اس دین کے پھیلنے کی خوشی، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی خوشی کی وجہ سے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، میری طرف سے تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، یعنی آج تم میری طرف سے آزاد ہو، تمہیں دین حق دیا جاتا ہے، اللہ تم پر مہربانی کرے، تم پر رحم کرے۔ میرے بھائیوں، اسلام پھیلا تو اللہ کے نبی کو اتنی خوشی ہوئی کہ مجرمین کو بھی بخش دیا، معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا، معاف کر دیا، تاکہ لوگ دین حق پر مائل ہو۔ اور اللہ کا رحمت دیکھیے، اس کے بعد لوگ جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی اتنی ساری قربانیاں ہیں، اور اب ہم اپنا معاملہ دیکھیں گے، پتہ کیا چلتا ہے؟ نہ ہی ہمارے اندر رحمت و شفقت کا کوئی معاملہ پایا جاتا ہے، نہ ہی دین کے لیے کوئی محبت ظاہر ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم دعوے دار ہیں مسلمان کے، اگر ہم غور و فکر کریں تو ہم حقیقی معنی میں مسلمان نہیں، ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، ہم دین اسلام کو دعوت کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقی معنی میں ہم مسلمان نہیں ہیں، حقیقی معنی میں دیکھیں تو ہم دین پر چلنے والے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ مشقت پریشانی برداشت کی صرف اس لیے تاکہ لوگ ایک اللہ کی طرف چلے آئے، عبادت کی طرف چلے آئے، دین اسلام کی طرف چلے آئے اور تباہی کے راستوں سے بچ جائے۔ میرے بھائیوں، لیکن ہم پھر بھی اتنی زیادہ غفلت ہیں، اتنی زیادہ سیرت نبوی سے ناواقف ہیں، ہمیں صحابہ کرام کے نام تک نہیں پتہ ہوتے ہیں۔ اگر فلموں کے نام پوچھ لیے جائے، ایک سے ایک نام بتا دیں گے۔ آج امت کے نوجوان گیمز میں، PUBG جیسے گیمز میں مبتلا ہو کر اپنی دنیا و آخرت برباد کر رہے ہیں۔ جو وقت اللہ کے نبی نے کہا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ الوقت کالسیف، یعنی یہ وقت ہے ایک تلوار کی طرح ہے، جو بخاری شریف کی حدیث ہے، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے فرصت کے اوقات، اور ایک ہے یعنی اللہ کے نبی نے جو ہمیں وقت دیا ہے خالی اوقات، اور ایک ہے صحت۔ ایک ہے فرصت کے اوقات اور دوسری چیز ہے صحت۔ نہیں ہم صحت کا خیال رکھتے ہیں، ہمارے یعنی جو زندگی ہے، جو صحت و عافیت اللہ نے دی ہے، اس دین اسلام پر خرچ ہونے کے بجائے گیم سے مبتلا ہو کر فلموں کو دیکھنے میں اور دیگر برائیاں، فحاشیاں، ان سب چیزوں میں مبتلا ہو کر ہم شریعت اسلامیہ کو نیست نابود کرنے کی طرف یعنی مائل ہیں۔ جو یہودیوں کو شائع سے لوگوں کو، خصوصاً نوجوانوں کو PUBG جیسے گیمز کی طرف، اس طریقے سے فری فائر، یعنی جتنے گیم سے یہودیوں کی ایجاد کرتا ہے، اور مین مقصد ان کا ٹارگٹ ہی رہا ہے کہ مسلمان
اللہ کے دین کو چھوڑ کر ان سب چیزوں میں گرفتار ہو کر دین سے دور ہو جائے، تباہی کی طرف چلے جائے، ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے اور اسی طریقے سے ان کے اندر ایسی غفلت پیدا ہو وہ نکل نہ پائے۔ اور اگر ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں جو گیم سے مبتلا ہے تو سامعین غور و فکر کیجئے، ماں باپ کچھ بھی کہیں، کوئی کام کرنے کو کہیں تو ذرہ برا بھی نہ سنتے، ایسا لگتا ہے ان کی سنا ہی نہیں دیتا ہے۔ خصوصاً جو پب جی والے ہوتے ہیں وہ اکثر ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ایک ایک گھنٹہ لے کر بیٹھے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم سے وقت کے متعلق سوال کیا جائے گا تو ہم کیا کہیں گے اللہ رب العالمین سے کہ ہم نے ان سب گیمز میں اپنی زندگی گزار دیا؟ میرے بھائیوں، ہم سب کو ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو تباہی کی دہانے سے نکال کر دین اسلام کی طرف لے آئے اور اپنے آپ کو حقیقی معنی میں مسلمانوں میں شامل کرنے کے لیے دین اسلام پر اچھے طریقے سے جو اللہ کے نبی نے کہا ہے اس طریقے سے قائم ہونے والے ہو جائیں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ تم لوگ جو دنیا کے اندر سکون چاہتے ہو، جو گیمز، جو گانے، جو موویز اور اس طریقے سے دنیا کی جتنے بھی برائیاں ہیں ان سب چیزوں میں لوگ سکون تلاش کرتے ہیں، مال و دولت میں سکون تلاش کرتے ہیں، تو اللہ نے کہہ دیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم عبادت کرو، اللہ کے راستے میں چلے آؤ تو تم کو سکون اللہ کے ذکر اور اللہ کو یاد کر کے ہی ملے گا۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو ضرورت ہے کہ اللہ کو یاد کریں، ورنہ یہ جو گمراہیت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے اور دین سے دوری، بیزاری، سیرت نبوت سے دوری ہے، اس کی وجہ سے ہمارا آخرت میں بہت ہی برا انجام ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو لوگ اللہ کو یاد کرنے سے غافل ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ان کی دنیاوی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ جو ہم دنیا میں اتنا پریشانیوں کا رونا روتے ہیں تو اس بات کو بھی ہم آج جان لیں کہ یہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے تو کہہ دیا کہ اگر تم اللہ کی دین سے بیزار رہو گے، نمازیں نہیں پڑھو گے، جبکہ تمہارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی کوتاہیوں میں مبتلا ہے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی تمہارے درمیان جو دنیا ہے تنگ کرتی جائے گی، ہر طرح سے پریشانیاں آئیں گی اور ہم ایک پریشان حال زندگی میں رہیں گے۔ حالانکہ بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں، سوال پیدا کر سکتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، دین سے دور ہیں، لیکن خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ یاد رکھیے، ظاہراً بھلے ہی خوشحال دکھے لیکن دل میں ایسی بے چینی ہوتی ہے، ایسی اضطرابی ہوتی ہے جو کہ بغیر اللہ کے ذکر کے، بغیر اللہ کی یاد کے کبھی سکون نہیں مل سکتی۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو اسی طریقے سے اعراض کرتے رہے اور صرف دنیاوی زندگی میں پڑے رہے تو اللہ کیا کہتا ہے کہ ان کو آخرت میں اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، کون ایسا شخص ہے جو قیامت میں پہلے ہی اتنا زیادہ سخت معاملہ ہمارے ساتھ کیا جائے گا اور ہم اندھے بنا کے اٹھائے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ میرے ماؤں بہنوں اور میرے بھائیوں، ذرا غور و فکر کیجئے، جو ہم اتنا زیادہ دنیا کے اندر مبتلا ہے، اتنا زیادہ ہم نے یعنی دنیا کو اہمیت دے رکھا ہے کہ ہمیں آخرت سمجھ نہیں آتی ہے۔ ہمارے سامنے عبادت ایسا رہتا ہے کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہمارے سامنے گناہ ایسا رہتا ہے کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں سے توبہ کیجئے اور آخرت کی توجہ دیجئے، اس لیے ہم سب کو ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر گامزن کر دے اور سیرت نبوی سے دلچسپی لینے والا بنا دے، آمین۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز کیا تھی؟ مرد و زن میں اختلاط، یعنی دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو اکثر مسلمان پوری دنیا مبتلا ہے، لیکن ایک مسلمان جس کو شریعت کے تمام احکام معلوم ہیں، جن کے پاس اللہ کے نبی آئے، جن کے پاس علم پہنچ چکا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے واضح طور پر قرار دیا ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کو ایک دوسرے سے الگ ہی رہنا ہے۔ اگر اختلاط کے شکار ہوئے، اگر قربت اختیار کیے ناجائز طریقے سے، تو یہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جائیں گے، مسلمان بربادی کی طرف چلا آئے گا۔ کیونکہ حضرت عمر کا واقعہ اٹھائے تو کیا پتہ چلتا ہے؟ جب حضرت عمر یروشلم کی طرف سے سفر کر رہے تھے ہجرت کے لیے، تو پورے ان کے ساتھ نوجوان لوگ تھے، اس کے ساتھ کفار کی کیا سازش تھی؟ مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، مسلمان کو دین سے دور کرنے کے لیے اور جنگ سے روکنے کے لیے اپنی لڑکیوں کو، اپنے ماں و بہنوں کو چھتوں پر چڑھا دیا کرتے تھے، تاکہ چھتوں پر چڑھ کے وہ لوگ ایسی اشعار کہہ کر اپنی طرف مردوں کو مائل کر کے ان کو دین سے غافل کر دے، ان کو اللہ کے راستے سے روک دے اور اسی طریقے سے ان کو یعنی اس جنگ سے جانے سے روک دے۔
اور ان کو شکست ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہے تو عمر، یہ لمبا واقعہ ہے، میں نے شورٹ میں بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے کہ تم لوگ مرد و زن کے اختلاط سے بچو، کیونکہ اگر ہم نے یہ راستہ اختیار کیا تو یہ تباہی والا راستہ ہے۔ اور اگر دور حاضر میں دیکھا جائے، اکثر لوگ گرل فرینڈ بوائے فرینڈز کے نام سے اس طریقے سے آج کل دیکھ لیجئے تو لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردے میں رہا کرے، اس طریقے سے بے راہ روی کے شکار ہونے سے بچنا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیے، یہ ناجائز محبت ہے، اگر اس میں کسی کوئی کامیاب ہو جاتا ہے پھر بھی اس میں نقصان ہے، اگر ناکام ہوتا ہے کسی کو دھوکہ ملتا ہے پھر بھی اس میں نقصان ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ہمارے سامنے واضح طور پر بتلا دیا ہے، کیونکہ اگر انسان ناجائز محبت میں پڑتا ہے تو پھر اس کے بعد اتنے زیادہ فحاشیت کرتا ہے، گناہ کے کام مبتلا ہوتا ہے، سونگ سننا، راتوں کو جاگنا، اسی طریقے سے جتنے بھی گناہ پائے جاتے ہیں ہمارے سامنے ہم کرتے رہیں گے، لیکن پھر بھی ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے واضح طور پر قرار دے دیا ہے، اور کیا بولتے ہیں 22واں پارہ کے دوسرے آیت کے اندر ہی فرما دیا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے عورتوں کی جماعت، جب تم لوگ یعنی کہیں سے گزرو اور تم لوگ کسی سے مناقشہ ہو، جب مشاہدہ ہو تو اس طریقے سے رہو، اس طریقے سے بات چیت کرو، یعنی تمہارے لہجے میں سختی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی تمہارے گھر پر بھی آئے تو ان کو پردے کے اندر سے بات کی جائے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مریض قلب ہوتے ہیں، جو دل کے بیمار ہوتے ہیں، آواز کے ذریعے ہی سے لوگ مائل ہونے لگتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عورتوں کو بھی چاہیے ان ساری چیزوں سے بچے، کیونکہ جتنا ان میں پڑا جائے گا اتنا زیادہ گمراہیت اور فحاشیت پھیلے گی۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے جب لوگ محبت اور عشق بازی میں پڑتے ہیں تو میرے بھائیوں، آج کل جو نوجوانوں کے اندر پائی جا رہی ہیں ایسے ایسے ہیئر کٹس کٹائے جاتے ہیں، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، نہا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کٹس، ایسے بات سے منع کیا ہے جو کہ یہودیوں کی ایجاد کرتا ہے۔ آج وہ فیشن کے مارے دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے مرد حضرات ایسے ایسے بال کٹاتے ہیں، اور اس طریقے سے آج خصوصاً نوجوانوں کے اندر یعنی اس طریقے کا کام انجام دیے جا رہے ہیں جو عورتوں کی مشابہت ہے، لڑکیوں کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ ایسے پٹا لگا کر گھومیں گے اور کہتے کیا ہے کہ ہم بال سنبھالتے۔ میرے بھائیوں، یہ سراسر عورتوں کی مشابہت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ جو شخص عورتوں کی مشابہت کرے ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم ایسا کام کیوں کریں جو لعنت کا سبب بنتی ہو؟ ہم سب مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اگر ہمیں کوئی لعنتی کہہ دے، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ تم حرام کام کرتے ہو تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں جب ہم خود کرتے ہیں تو ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا، ہم کوئی گناہ کا کام محسوس نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے ان سارے کاموں سے بچے۔ اسی طریقے سے جو عورتیں بھی بہت سارے کام مبتلا ہے، میک اپ کر کے باہر نکلتی ہے، یہ سراسر مائل کرنے والیوں میں شامل ہوں گی۔ اس لیے عورتوں سے گزارش، لڑکیوں سے گزارش ہے، ایسا کام بالکل نہ کرے جو شریعت کے برخلاف ہو، جو ہماری آخرت کو تباہ و برباد کر دے، کیونکہ اللہ کے سامنے ہم سب کو جواب دہ ہونا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ایک اور کم لڑکے میں عورتوں میں پائی جاتی ہے وہ مردوں کی مشابہت۔ جس طریقے سے مردوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اسی طرح اگر کوئی عورت، کوئی لڑکی اگر مردوں کی مشابہت کرے تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ بہت سی لڑکی جو کہ پینٹس وغیرہ پہنتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو مردوں کی جیسا بننا چاہتی ہے۔ بہت سی عورتیں بال کٹاتی صرف اس لیے تاکہ مردوں کو مشابہت کی جائے۔ تو اللہ کے نبی ان ساری چیزوں سے منع کیا ہے، اور خصوصاً میں اس لیے کہوں گا جو کہ لوگ پٹا لگاتے ہیں، صاف طور پر عورتوں کی مشابہت ہے، مردوں سے بچنا چاہیے۔ اس لیے ہم سب کو ضرورت ہے کہ یہ اختلاط والی چیزوں سے بچے، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو مائل کرنے سے بچے اور اپنے اندر حیا کا زیور پیدا کرے تاکہ ہم حقیقی ایمان مسلمان بن سکے۔ ورنہ اگر ہم شہوت پرستی میں رہے، تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ شہوت، اگر ہم اسی طریقے کرتے ہیں تو ہمارے اندر شہوت پیدا ہوگی اور ہم گناہ طرف مائل ہوں گے، اور ہماری دنیا و آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی جو شخص، اللہ کے نبی نے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تم لوگ نفس پرستی نہ کرو، خواہش پرستی میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کیونکہ جو شخص خواہش پرستی اور نفس پرستی میں رہتا ہے تو دین سے وہ اللہ کی راہ سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک دوسری آیت کریمہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ
من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. یعنی جو شخص گمراہ کر دیا جائے تو وہ ہمیشہ اللہ کے عذاب کے شکار ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ. جو گمراہ کر دیے جائے تو اللہ کی مدد بھی ان پر نہیں آتی ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں ہم سب کو ضرورت ہے کہ اس اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں اور اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ورنہ اگر سوچیے اللہ کی مدد ہم پر نہ آئے تو ہم کیا کریں گے؟ آج اگر دیکھ لیجیے ترکی کا حال کیا ہو رہا ہے. ترکی میں لوگ پریشان حال ہیں, اتنی زیادہ لوگ زلزلوں کے شکار ہو رہے ہیں لیکن کوئی مدد اللہ کی مدد نہیں ہے. اتنے زیادہ لوگ تقریباً 13,000 لوگ صرف گھائل تھے اور مرنے والے تعداد 2,000 سے زیادہ تھی. تو میرے بھائیوں یہ سب کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال ایسے ایسے واقعات ایک مرتبہ 2 مرتبہ یعنی دکھا دیتا ہے عبرت کے طور پر تاکہ تم لوگ نصیحت پکڑو, تاکہ تم لوگ اس سے بچو اور گناہ سے پرہیز کرو. شہوت بازی اور اختلاط پرستی اور سیرت نبویہ سے دوری یہ ساری وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہم پر عذاب آتا ہے. تو میرے بھائیو اللہ نے ہمیں ابھی محفوظ رکھا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سارے عذاب سے بچے رہیں تو ہم سب آج اللہ سے یہ وعدہ کریں, اس مسجد میں یہ عہد کریں انشاءاللہ ہم ہر برائی سے بچنے کی کوشش کریں گے. اللہ تو ہم سب کو ہر برائی سے بچا. اللہ رب العالمین تو ہمیں اختلاط سے بچا. اللہ تو ہمیں شہوت پرستی نفس پرستی سے بچا. اللہ تو ہمیں ہر برائی سے بچا اور ہم سب کے اندر جو بھی گناہ ہم سب سے جو بھی گناہ ہو گیا ہے ان سب کو معاف کر کے ہمیں نیک عمل کرنے والا بنا دے. ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دے. اللہ جو ہم سب کے اندر بیمار ہے ان سب کو شفا یابی عطا فرما, اور جو لوگ دین سے دور ہیں نمازوں سے دور ہیں اور فتنوں کے شکار ہوئے اللہ ان سب کو بچا لے اور دین کی طرف مائل کرنے والا بنا دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.